نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم۔ آج میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر رونما ہونے والے مختلف واقعات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے کہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو دو باتیں بڑی عجیب پیدا ہوئی کہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، عرب کی دھرتی پر 200 کنواری عورتیں جو جناب عبداللہ سے شادی کرنے کی خواہش مند تھیں، وہ ساری کی ساری صاحب علم تھیں، تورات انجیل کی عالمہ تھیں۔ ان کی تمنا تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننے کا شرف حاصل کریں، لیکن اس دن پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس غم میں کہ ہم ماں ہونے سے محروم ہو گئیں، ان عورتوں نے چیخ ماری اور ایک دن میں 200 عورتوں کا جنازہ اٹھا۔ اور دوسری عجیب بات کتابوں میں لکھی ہے کہ عرب میں یہ گندا رواج تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جس سال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس سال کو موسم بہار کہا جاتا ہے، ربیع الاول کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، پوری دھرتی میں اس سال کسی کے ہاں بچی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ نے سب کو بچے عطا فرمائے، نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ کائنات کا سردار نبی آ رہا ہے، مجسمہ رحمت آ رہا ہے، جس کے صدقہ سے امت کو ہدایت ملنی ہے، جس کے قدموں سے کائنات کو رحمت ملنی ہے، جو مجسم رحمت ہے، جو اپنوں کی بغاوت کے لیے بھی رحمت بن کر آ رہا ہے، وہ بھی دنیا میں آ رہے ہوں اور کسی کی بیٹی زندہ دفن کی جا رہی ہو، یہ اللہ کی غیرت اور عظمت کے بھی خلاف ہے، پیغمبر کی رحمت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے جس سال محبوب پیدا ہوئے، اس سال عرب کی دھرتی میں کسی کے گھر بچی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے سب کو نرینہ اولاد اور بیٹوں سے سرفراز فرمایا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی عجیب برکت تھی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو پورا کا پورا مکہ المکرمہ منور ہو گیا۔ کعبۃ اللہ کے پاس جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا تھا کہ اچانک بت آپس میں ٹکرا گئے اور بت جھک گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ کعبہ ایک دم جھکا اور ان بتوں سے آواز آئی کہ لوگوں، اس کعبے کو پاک کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ چکا ہے۔ کسرا کے محلات نظر آئے، کسرا کے کنگرے گر گئے، شام کے محلات نظر آئے۔ یہ تمام تر واقعات اس بات کی علامت تھی کہ وہ نبی آ رہا ہے، جس کے آنے کے بعد اتنا بڑا انقلاب برپا ہوگا۔ محدث بغدادی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، بی بی آمنہ کہتی ہیں ایک دم میری آنکھوں سے بچہ اوجھل ہو گیا۔ حیرت تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اچانک ایک غیب سے آواز آئی کہ اس حسین کو لے جاؤ، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرش بنی تک پوری کائنات کی سیر کراؤ۔ اس میں آدم علیہ السلام کی انابت، نوح علیہ السلام کی جرت تبلیغ، شیس علیہ السلام کی معرفت، دانیال علیہ السلام کی محبت، سلیمان علیہ السلام کی شوکت، ابراہیم علیہ السلام کا جوش توحید، اسماعیل علیہ السلام کی زبان دانی، اسحاق علیہ السلام کی رضا جوئی، صالح علیہ السلام کی خطابت، لوط علیہ السلام کی حکمت، یعقوب علیہ السلام کی گریہ وزاری، یوسف علیہ السلام کا حسن، موسیٰ علیہ السلام کی کمالات، ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی اطاعت، یوشع علیہ السلام کا جہاد،
داؤد علیہ السلام کا لحن، الیاس علیہ السلام کی عظمت، یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے محاسن جمع کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھ کر، اس لاڈلے حسین کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر اسے دنیا میں بھیج دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ میرے ہاتھوں میں آتا ہے۔ بیوی کہتی ہیں میں حسن کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی، حیران ہو گئی کہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت، سبحان اللہ۔ روایات میں آتا ہے جب جناب عبد المطلب کو اطلاع دی گئی کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، تو جناب عبد المطلب اٹھ کر آئے اور آ کر بچے کا چہرہ دیکھا۔ ام ایمن دائی کہتی ہیں کہ میں اس وقت سیدہ آمنہ کے پاس موجود تھی۔ میں نے خیال کیا کہ اس بچے کو نہلایا جائے تو غیب سے آواز آئی، ولد رسولا طاہرا مطہرا، تم اس کو کیا نہلاؤ گی اور کیا پاک کرو گی؟ یہ تو قیامت تک کی انسانیت کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور دوسری روایت ہے، خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو کسی نائی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوئی، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختون پیدا کیا۔ پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا۔ آپ کے چہرے میں اتنی چمک تھی، اتنی روشنی اٹھ رہی تھی جو آسمان کی طرف پھیل رہی تھی۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ آج تک میں نے اتنا حسین بچہ کہیں نہیں دیکھا۔ کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے، جناب عبد المطلب کہنے لگے تو کیا دیکھے گی، میں تو باہر کی دنیا میں گھومتا ہوں، تجارت کے سفر کرتا ہوں، میں نے بھی ایسا حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ ام ایمن دائیہ کہنے لگی تم کیا دیکھو گے، میں لوگوں کی بچوں کی ولادت کے منظر پہ زچگی کی کیفیت کو جانتی ہوں، ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے، سیدہ حلیمہ کی نظر جب پڑی تو انہوں نے کہا تم کیا دیکھو گے، میں تو عرب و عجم کے بچے اٹھا کے لاتی ہوں، اس جیسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی یہ تذکرے ہو رہے تھے، مواہب الدنیا کی روایت میں لکھا ہے کہ جبرائیل امین اترے اور اتر کر آواز دی کہ عبد المطلب تو کیا دیکھے گا، آمنہ تو کیا دیکھے گی، ام ایمن تو کیا دیکھے گی، حلیمہ تو کیا دیکھے گی؟ میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں کا دیدار کر چکا ہوں، ان کے پاس کتابیں لا چکا ہوں، ان کے پاس وحی اتار چکا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ اس پر ایک عجیب جملہ ہے، غور سے سنو۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی جبریل تم کیا دیکھو گے؟ ہے ہی کیا میں نے وہ غالب توڑ ہی دیا ہے جس میں نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے کو ڈالا تھا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے وہم و گماں سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب۔ تم کیا دیکھو گے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ نحمدہ و نصلی و